بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل رزاق ٹیک میں۔ دوستو، یہ تحریر ایک غریب لڑکی کی ہے جس کے گھر میں شادی والے دن چوری ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی شادی والے دن صبح صبح ہمارے گھر آ گئی۔ میری چچی جان نے خوش آمدید کہا کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، اور میری چچی میری سگی خالہ بھی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ پتر کی گلے بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، وہ میں آپ کی بیٹی سے مہندی لگوانے آئی ہوں۔ میں بھی چولہے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور محسوس کیا کہ وہ رو کر آ رہی ہے۔ وہ بہن کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ چند منٹ بیٹھنے کے بعد ہمارے باہر والے کمرے کے دروازے سے نکل گئی جو گلی کی طرف تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ مہندی تو پہلے سے لگی ہوئی تھی اور وہ ہاتھوں سے دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنی بہن کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ یہ کیوں آئی تھی اور تمہیں کیا کہہ کر گئی ہے اور وہ پریشان کیوں تھی؟ بہن بات پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات تم صرف اپنے ابو سے کرنا، لیکن میں نے اسے ماں کی قسم دی تو بولی کہ رات رسم مہندی کے وقت امی کا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ ابھی تک اسے اور اس کی امی کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں، اور اس میں 43,000 روپے تھے، اور کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم نے شور مچایا تو ہمیں اپنی بے عزتی کا خطرہ ہے، اور ساری رات امی گھر میں پرس تلاش کرتی رہی، 1 منٹ بھی نہیں سوئی ہے۔ اس وجہ سے ان کو سخت بخار بھی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ انتہائی غریب لوگ تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم جلدی سے ابو سے بات کرو، وہ جو بھی کہیں گے مجھے ضرور بتانا۔ اس نے ابو کو ساری بات سنائی تو ابو نے مجھے اندر بلا لیا۔ کہنے لگے کہ بینک میں میرے پاس کچھ پیسے تو ہیں، لیکن آج بینک بھی بند ہے، اب کیا کریں؟ صبح صبح اور اچانک اتنے پیسے ہمیں کون دے گا؟ میں نے کہا میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ میں نے باہر نکل کر اپنے ماموں کو فون کیا اور کہا کہ اگر 10 منٹ میں آپ مجھے 50,000 روپے دے سکتے ہیں تو میں کال پر رہتا ہوں، ورنہ نہیں۔ کہنے لگے بات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بات پردے میں ہے، آپ اگر دے دیں تو میں آپ کو 10 مہینوں کے اندر اندر واپس کر دوں گا۔ ماموں بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے تم موٹر سائیکل پکڑو اور فلاں سے جا کر پیسے لے آؤ، میں اسے فون کر دیتا ہوں۔ میں گھر آیا، پاپا سے بولا کہ ان کے گھر جائیں اور انہیں کہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ نے 50,000 کے اندر اندر جو پروگرام بنایا ہوا ہے اسے کینسل مت کرنا، پیسے تھوڑی ہی دیر میں آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے بائک نکالی اور جا کر پیسے لے کر واپس آیا تو دلہن کی ماں ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پیسے پاپا کو پکڑائے تو دیکھ کر اس کی جان میں جان پڑ گئی، اور والد صاحب نے پیسے اس کے حوالے کر دیے اور وہ چلی گئی۔ رخصتی کے 4 دن بعد دلہن کی ماں صبح صبح ہنسی ہوئی چہرے کے ساتھ ہمارے گھر داخل ہوئی۔ ہم کھانا کھا رہے تھے اور کہنے لگی بھائی جی آپ کے پیسے بھی واپس آ گئے ہیں اور میری عزت بھی رہ گئی۔ ابو نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی جہاں میں نے پیکنگ والی شاپر پرانے تندور میں پھینکی تھی، آج میں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے احتیاطاً باہر نکل کر چیک کیا تو ان میں سے میرا پرس بھی نکل آیا۔ ہم سب ہنسنے لگے، سب سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی تھی۔ اسی دن میں نے ماموں کے پیسے واپس کیے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کبھی کسی وقت کسی کی مدد کرنے کا موقع عطا کرے تو وہ موقع ضائع مت کرنا۔
شاید اس کام کی وجہ سے آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں، کیونکہ دکھی، غمزدہ اور غریب کی مسکراہٹ تمہاری دعاؤں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ خوشی رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تو دوستوں کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جو نیو ممبر ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔